ٹل ویندن کتے فرش بری کتے فرش دمی کتے عرش بری کتے قوسینی او ادنا میرا پاک نبی ات پہنچا ہے کتے پار جبریل دے جل ویندن میرا پاک نبی ات پہنچا ہے جتے پار جبریل دے جل ویندن آئے قرآن بھی اللہ کہ نال کتا لگ جائے کہ اللہ کتے نو بھی اللہ بنا دے اس قرآن نال کپڑا لگ جائے اللہ کپڑے نو بھی اللہ بنا دے اس قرآن نال کاغذ لگ جائے اللہ اس کاغذ نو بھی اللہ بنا دے اس قرآن نال رحل لگ جائے اللہ رحل نو بھی اللہ بنا دے اس قرآن دے نال کمرہ لگ جائے وہ کمرہ بھی اللہ بن جاندے پھر آپ سوچ نہ ذرا اللہ دے کلام دیا کتنیاں برکتاں نے کپڑا قرآن نہ لگا کپڑا چمیدہ پہ آئے کتا قرآن نہ لگا کتا قابل احترام بن گیا کاغذ قرآن نہ لگا کاغذ احترام والا بن گیا یہ کتے دا احترام ضروری ہے کاغذ دا احترام ضروری ہے رحل دا احترام ضروری ہے جڑا بندہ انہوں اپنے سینے وچ محفوظ کر لے اس بندے دا کتا وڈا مقام ہے روتا بھی احترام ضروری ہے اللہ دا قرآن جڑا سینے نہ لا لے اللہ انہوں دنیا وچ بھی عزت دیندے قبر وچ بھی عزت دیندے حشر وچ بھی وہ عزت والا بنائے گا میرے دوستا لوگ ڈاکٹر بن جاندے نے ڈاکٹری انہاں دی دنیا وچ ہوندی ہے قبر وچ گیا تے ڈاکٹری ختم انجینئر بن گئے دنیا تے کام دے گیا ہنر قبر وچ گیا تے ہنر ختم سائنسدان بن گیا قبر وچ گیا تے سائنس نال نہیں گئی فقط قرآن دی شان والی کتاب ہے دنیا تے رہو تاوی نالے قبر تے جاؤ تاوی نالے حشر تے جاؤ تاوی نالے جنت تے جاؤ تاوی نالے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان محمد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نعرہ تکبیر پھر میں نے کہہ دو حبیب خدا حبیب خدا تاج تاروں میں چمکے حبیب خدا تاج تاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے یاروں میں چمکے والشمس تیرا واللیل ظلمی والشمس تیرا واللیل ظلمی وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے پاروں میں چمکے ایک قرآن بھی آلہ صاحب قرآن بھی آلہ آؤ میں ذرا ایک گالس قرآن دی سناوا کہ دوسری صاحب قرآن دی سناوا دوسری سمجھدار عقل مند دانا لوگ بیٹھے ہو کہ دو مسجد دے اندر نماز دا ٹائم ہو جاندے جناب نواز شریف موجود ہون شہباز شریف صاحب موجود ہون جناب یاسر زرداری موجود ہوئے جناب عمران خان بھی موجود ہوئے مولانا فضل الرحمان بھی موجود ہوئے کر کے میں ووٹ منگنے لگا مثال سمجھا رہے ہیں ووٹ نہیں منگ رہا تسی مولوی نو نوٹ دیں دے وہ ووٹ رٹ دیں دے زرداری ہوئے بلاول ہوئے
نواز شریف ہوئے، شہباز شریف ہوئے، عمران خان ہوئے، اللہ کرے سارے کٹھے تھی من تے نماز دا ٹائم تھی وے، پھر حضرت مولانا فضل الرحمان بھی ہوئے، ایمانداری نال دساؤ مسلح تے سرداری آئے گا، نواز شریف آئے گا، بلاول آئے گا، عمران آئے گا، کون آئے گا؟ سارے من کریں گے بھئی مولانا فضل الرحمان صاحب سٹائی تھے کیوں آئے نے مسلح تھے نماز کیوں پڑھائی گے لوگ اکثر نہیں ہے قرآن والا ہے زمانے جے قرآن والا بندہ ہوئے تو وہ مسلح تھی ہوندہ ہے یہ عزت مولانا کی ذاتی نہیں مولانا فضل الرحمان دی عزت قرآن دی وجہ تو حضرت مفتی محمود دی عزت قرآن دی وجہ تو حضرت درخواستی دی عزت قرآن دی وجہ تو حضرت خان محمد دی عزت قرآن دی وجہ تو حضرت لاہوری دی عزت قرآن دی وجہ تو حضرت بنوری دی عزت قرآن دی وجہ تو امیر عظیمت دی عزت قرآن دی وجہ تو حضرت مدنی دی عزت قرآن دی وجہ تو حضرت تھانوی دی عزت قرآن دی وجہ تو حضرت گنگوہی دی عزت قرآن دی وجہ تو حضرت ننوتوی دی عزت قرآن دی وجہ تو حضرت سلطان باہو دی عزت قرآن دی وجہ تو حضرت بابے فرید دی عزت قرآن دی وجہ تو حضرت علی حجویری دی عزت قرآن دی وجہ تو وحید الدین چشتی دی عزت قرآن دی وجہ تو نظام الدین اولیاء دی عزت قرآن دی وجہ تو مجدد الافسانی دی عزت قرآن دی وجہ تو شیخ عبد القادر جیلانی دی عزت قرآن دی وجہ تو جنید بغدادی دی عزت قرآن دی وجہ تو اویس کرنی دی عزت قرآن دی وجہ تو حسن بصری دی عزت قرآن دی وجہ تو ادمان قرآن کوئی اعلیٰ کتاب ہے ادھر کپڑا لگ جائے عزت والا لکڑی لگ جائے عزت والی گتا لگ جائے عزت والا بندہ لگ جائے عزت والا نعرہ تکبیر عظمت قرآن عظمت قرآن شان قرآن نعرہ تکبیر ایک قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے ادھر شک دی گنجائش بولو اس میں کوئی شک ہے اور جو شک کرے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے قرآن اللہ کا کلام ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملتا قرآن اسے ملتا ہے جسے ایمان ملتا ہے جسے ایمان ملتا ہے اسے قرآن ملتا ہے یعنی آسان سمجھاوا جتھے ایمان دا ڈیرا اتھے قرآن دا ڈیرا جتھے ایمان کوئی نہیں اتھے قرآن کوئی نہیں تینوں مبارک ہوئے ایمان بھی تیرے کولے قرآن بھی تیرے کولے اصلی اذان بھی تیرے کولے جتھے ایمان نہیں اتھے قرآن بولو پر اللہ نے ایک بھانڈا ایک برتن بنایا ہے وہ ہے مومن دا دل پہلے اللہ دل دے وچ ایمان رکھی ہے اتو قرآن رکھی ہے پھر دونوں دا اللہ نے آپ دھیان رکھی ہے نہ ایمان چوری ہوندے نہ قرآن چوری ہوندے ایمان تے قرآن دا پہرا قرآن تے ایمان دا پہرا اس سوکھی تقریر میں نہیں آندے ایمان جہاں ہوگا وہاں قرآن ہوگا اور یہ 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے 14 صدیاں گزر گئیاں قرآن انجیے نہ زیر بدلیے نہ زبر نہ پیش یہ ہو جیا آیا سی انجیت قیامت تک کسی طرح رہنے آنا ذرا ان صاحب قرآن دی عظمت دیکھیے میرے آقا رات نو مصلے تے کھڑے ہو کے قرآن دی تلاوت فرما رہے نے کتنا خوبصورت سما ہوئے گا جب حضور خود قرآن پڑھ دے ہوتے ابو جہل گزریا حضور دے گھر کولو کرنا تے قرآن دی آواز پہ گئی رک گیا
دوسرے کونے تو اخنس بن شریح گزریا، آواز پہ گئی قرآن دی اتھے رک گیا۔ تیسرے کونے تو ابو سفیان گزریا، آواز پہ گئی قرآن دی اتھے رک گیا۔ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا، کیسا نظارہ ہوئے گا کہ تو آقا قرآن پڑھ رہے ہونگے، ظاہر توحید والیاں ایتاں بھی تے پڑھیاں ہونگیاں جڑیاں مشرکانوں کدی بھی چنگیاں نہیں لگدیاں۔ او اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اے تین مشرک کان لا کے قرآن پہ سن دے نے، آقا نے قرآن پڑھنا بند کیتا، اے چوک اکٹھے تھی گئے، اگے ہاں ایک دوسرے کو چھپ چھپ کے سن دے، چوک اکٹھے تھی گئے۔ ابو جہل کو چاخناس کتوں آئے ہیں اور کہ تو کتوں آئے ہیں کہ میں وہ سکے میں ابو سفیان کہا میں اور ترے بندے ادھی رات چوکے کھڑے تھے مشورہ کر رہے ہیں یار اگر ساکو کہیں دیکھ گدانا کہ صبح حالات خراب تھی ویسے وہ ساکو آکسن ظالمو بلال سنے تے مرے دیو، بلال سنے تو آپ کے ناروں پہ لٹاتی ہو، زبیرہ قرآن سنے تو آنکھیں نکال دیتی ہو، سمیہ سنے تو ٹکڑے کر دیتی ہو، خباب سنے تو آگ تپتی تپتی ریت پہ لٹا دیتی ہو اور خود رات کو چھپ کے سنتی ہو۔ ہمیں کہتے ہو لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو محمد کا قرآن، اور آپ رات کو خود سنتے ہو۔ پکا معاہدہ کر لیا کل نہیں آنا، آواز آئی تم نہ آؤ میرا مصطفیٰ تو آئے گا، میرا محبوب تو آئے گا۔ رات آ گئی، مسلم رحمت والی بارات آ گئی، حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیتا، ابو جہل بستر تھے پاسے پر تھے پر نیند نہ آوے، اخنس بن شریح اپنے بستر تھے نیند نہ آوے، ابو سفیان اپنے بستر تھے پر نیند نہ آوے۔ ابو جہل آکھیا میں چپ کے چوری چوری سنانا، صبح پشن سے آکھاں گا کوئی نہ مو گیا۔ ترے بندے یہ سوچ لئی، اخنس بھی ابو سفیان بھی اپنے اپنے نکر تے کھڑے ہو گئے۔ آمنہ دے لال نے پھر قرآن پڑھنا، حضور نے قرآن پڑھنا بند کیتا، پھر چوکے سلام علیکم، پھر ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل کچا نکلی ہے، اس نے کہا تسی کڑے پکے نکلی ہو، میں غلطی کیتی ہے تسی نہیں کیتی۔ اگلی گال بڑی سونا لگی، دن چڑھیا تے اخنس بن شریح ڈنڈا چاہتا، سیدھا ابو جہل دے دروازے باہر نکلو بامن۔ ابو جہل لکھی مرد ہویا باہر نکلیا، بولنا غلام فرید یتیم صاحب ابو جہل کئی نماز پڑھنے تھی فجر دی، اور ابو جہل تے فجر نہیں پڑھتے نا، پریشان تھی گئے ہو، نماز مسلمانہ دے کافروں دے، ابو جہل نہیں پڑھتے نا فجر، کہ میں گال کر کے جا رہے ہیں ہفتے بعد سمجھ آسی، جڑا صبح دی نماز اٹھ کے نہ پڑھے سمجھے ابو جہل بنیا پیا۔ فیس بک تے
ٹائم ہے پیکج لا کے ساری رات سڑکوں تے پھرن واسطے ٹائم ہے یہ نوجوان کو رات کو دیکھا کر کان نال موبائل ہوندا ہے یہ اپنے ماں کو کبھی جی نہیں آکھیا رات کو کان نال موبائل ہوندا ہے جی جان جی میں کہ ہو کہ تیرا نقصان جی نہ ہو بے ایمان جی بن انسان جی اور پیپے لاتی کھڑے کہ نہیں اور جان بنی کھڑی ہے یقین جانو کئی چھوہر چھوہی بن کے تباہی ہو گئی نماز کا وقت نہیں ماں باپ کی خدمت کا وقت نہیں باپ کو دوائی لینے کے لیے ٹائم نہیں ہے ساری رات سڑکوں پر پھرتے ہیں جب جاگنے کا وقت آتا ہے تو سو جاتے ہیں اور تیرے اور کتے کے اندر کیا فرق رہا کتا بھی ساری رات جاگتا ہے صبح سو جاتا ہے تو بھی ساری رات جاگے اور صبح سو جائے کسی آکھیا سی تیرے کول نماز دا ٹائم نہیں بھائی غلام فرید صاحب جڑے اتنے ماشاءاللہ اچھے شاعر ہیں انہاں دے سامنے کوئی شعر پڑھنا ہے چراغ اور سورج میں چراغ دکھاؤں تیرے کول نماز دا ٹائم نہیں نہ ٹائم وجہ اج ٹائم جد ٹائم والے کھس ٹائم لیا ود کر سی کیا اج ٹائم تینوں ٹائم دیتا رب اپنے کیتے کر رب دیا اج ٹائم ود ٹائم نراسی کول تیرے اٹھی رب نو منا اج ٹائم صبح سویرے کنت آواز پہندی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اے میرے درمیان بھی جو اذان تاں پڑھیے تاکہ لوگوں نے شک نہ پڑے پتہ کسی ٹائم دیدار آ گئی ہے اے جو 2:45 بجے صلاة خیر من النوم ہو رہی ہے آواز دے رہا ہے منادی تجھے کہہ رہا ہے بھئی نماز نیند سے بہتر ہے آجا کامیابی کی طرف آجا نماز کی طرف مسلمان ہو کے مسجد اتنا آئے اور مسجد کی دیوار دے نال بیٹھ کے موبائل تے کھیڑتا رہے وہ آئے تیری مسلمان نہیں سویرے سویرے ابو جال دا دروازہ کھڑکایا اخنس بن شریک نے باہر نکلیا ہاں بھائی کیویں آئے اسا کیا ہے راتی جدا قرآن سنن گئے ساں ادھے بارے دس کی خیال ہے پوچھن والا بھی کا میرے دسن والا بھی کا میرے دونوں کافر کھلوتے نے ابو جہل آکھن لگا جے سچی گال پوچھنے اس زمین دے اتے آسمان دے تھلے محمد تو وڈا سچا ماں جمنا ہی کوئی نہیں اخنس نے نال ہی آکھے اگر محمد سچا ہے آؤ چلیے مان لئیے لڑائی کیوں پتھر کیوں مارتے ہو جادوگر کیوں کہتے ہو پاؤں میں کانٹے کو بچھاتے ہو گردن پہ اوجری کیوں رکھتے ہو اس کے ماننے والوں پہ ظلم و ستم کیوں کرتے ہو قتل کے منصوبے کیوں بناتے ہو جب سچا ہے آؤ جھوٹوں کو چھوڑو آؤ سچے محمد کے دامن سے لگ جائیں ابو جہل نے ٹھنڈا صاف بھریا تو سچے ہیں لیکن گال وچ کوئی ہو رہے
اگر مان لیا مصطفیٰ نو صلی اللہ پھر سرداری ختم ہو جانی ہے، محمد دی غلامی کرنی پڑنی ہے۔ آواز آئی اوے ابو جہل دا ابو جہل نکلیا، جنہوں تو سرداری سمجھ نہیں میری خواری ہے، اصل سرداری تے محمد دی تابعداری ہے۔ بلال کو کون جانتا تھا؟ مکے کے اندر مکان نہیں ہے، رشتہ دار نہیں مکے میں، زرخرید غلام ہے، دن کو بھی آرام نہیں رات کو بھی آرام نہیں، دن کو بکریاں چراتا ہے رات کو چکی چلاتا ہے۔ لڑ لگ گیا میرے مصطفیٰ دے۔ اللہ نے کتنا اچھا کیتا بلال نو، آنکھو واہ صحابہ واہ، آنکھو چاہا، آواز نہیں آ رہی بھائی۔ صحابہ نو منن والا، صحابہ دا نوکر، صحابہ دا غلام 4 دفعہ ہاتھ چاہ کے آکھے تھا واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ واہ۔ کیا صحابہ کی عظمت ہے۔ آج وہی بلال زرخرید غلام بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے، 10,000 صحابہ نیچے کھڑے ہیں۔ میں کہا بلال تیری مکے کی کوٹھی ہے؟ کہنے کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں۔ ایک دیسی شاعر حضرت سلطان باہو فرماندے نے کہ نام شیری اچھا بھی سمجھ آوے تے باویں نہ آوے، گال سچی ہے، تسی میرے تے یقین کر کے سبحان اللہ آکھ کے رکھا۔ نام شیری نہ پاچھتا کی نہ پوری شرسائی، تد ہو سب باہو تد ہو سی فضل الہی چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، الہی کھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بانا دیاں نے شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے۔
آمنہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے میرے معزز سامعین ابو جہل کہنے لگا اگر نبی دا کلمہ پڑھ لیا سرداری چلی جائے گی حالانکہ اللہ دی قسم ہے ہر پاسے ذلت ہی ذلت ہے اصل عزت اللہ نے قرآن دے رکھی ہے یا مصطفیٰ دے فرمان دے رکھی ہے قرآن بھی رحمت صاحب قرآن بھی رحمت قرآن وچ بھی شفا ہے تے محمد دی زبان وچ بھی پریشان نہ تھی وہ میں سپریم کورٹ کو ٹائم پوچھے تھک نہیں گئے ہاں تسی تھکڑا کتنے توڑی جیبانو بھی تالے توڑی جیبانو بھی تالے تھکے تو جڑا بولے تو ساتھ گھر قسم چاہے ہو سانے بولیں جب مولوی یاد ہے تو کو قبول ہے وہ بولے ڈاٹھے بولیں گے جیا صحیح قبول ہے ایک کے میری یاد ہے قبول ہے تے بھلا پوری زندگی یاد ہو میں کو نام ہی نہ لڑے جو تو میں آکھیا ہاں قبول ہے ڈینڈ تے پہ گیا ڈینڈ تے اللہ اگر نہیں تھکے تو سبحان اللہ سناؤ کیا بات ہے میرے محبوب تیری عظمت دی کیا بات ہے آقا تیری بلندی دی ایتھے سیرے سے درد ہوئے دوائی ہور جسم سے درد ہوئے دوائی ہور پیٹ سے درد ہوئے دوائی ہور بخار دی دوائی الگ اگر کسی نو سپ لڑ جائے تے دوائی الگ اکھیاں دکھن تے دوائی الگ پر خدا دی قسم قرآن میرے سامنے میرے آقا کو لجیو جا مریض آیا ہے میرے آقا نے صرف ایک کوئی دوائی دیتی ہے جنہوں میرے محمد دا لعاب پاک کہندے ویسے میرے نبی دا لعاب بھی پاک ہے میرے آقا دا تاج پاک معراج پاک مزاج پاک میلاد پاک مزاج پاک آقا دا عنوان پاک بیان پاک زبان پاک کلام پاک دندان پاک قرآن پاک حضور دا سینہ پاک پسینہ پاک مکہ پاک مدینہ پاک آقا دا جلال پاک جمال پاک خیال پاک کمال پاک کالا بلال پاک محمد دی ساری آل پاک حضور دے القاب پاک ازواج پاک بنات پاک حضور دے سسرال پاک حضور دے داماد پاک حضور دی سیرت پاک حضور دی صورت پاک آقا دا ویکھنا پاک آقا دا سننا پاک آقا دا مکہ پاک حضور دا کردار پاک گفتار پاک رفتار پاک پھر میرے وال ویکھو میرے محمد دی صداقت پاک عدالت پاک سخاوت پاک شجاعت پاک دیانت پاک امانت پاک شرافت پاک لطافت پاک فصاحت پاک بلاغت پاک میرے نبی دے سسرال بھی پاک میرے نبی دے داماد بھی پاک میرے نبی دیاں نواسیاں بھی پاک میرے نبی دے نواسے بھی پاک تے جڑا نبی نہ رل گیا ہر پاسے پاک میرے بہت ہی پیارے دوست اور بڑے بھائی حضرت مولانا عبد المجید قاسمی صاحب دامت برکات ملالیہ تشریف لے آئے انشاءاللہ وہ تو تھوڑی زبان ہے جی تم سیدھا کریں گے اللہ تعالی سلامت رکھے میرے آقا کو جڑا بھی مریض آیا ہے اگر کسی نو کالا بے ایمان موزی سپ لڑیا ہے کہ حضور نے لعاب لائی ہے تو انو اللہ صحت کاملہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایک ذاکر ہاں ذاکر تے او تڑے تے کھڑا ہوا کہ مولا علیکم منسو کہ کوئی نہ ولا یہ شیر پڑھے او کو اگلا شیر بھول گیا یہ دہرائی کھڑا مولا علیکم منسو کہ کوئی نہ ایک بابا کھڑا تھی کہ ساڑی جان جلدی چھوڑے سو کہ کوئی نہ میں چھوڑا لگا اگر کسی کو سانپ لڑے نبی لعاب لگاتا ہے
اگر علی کو مشکل آ جائے اور آنکھ دکھے نبی لعاب لگاتا ہے۔ اگر کسی صحابی کی دوران جنگ آنکھ نکل کے باہر چلی جائے نبی لعاب لگا کے واپس کرے، بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹ جائے نبی لعاب لگاتا ہے۔ اگر کڑوا کنواں ہو نبی لعاب ڈالے، کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے۔ اگر جابر کی گھر 3 مہمانوں کے کھانے کا بندوبست ہو نبی لعاب پاک ڈال دے، سینکڑوں کھا جاتے ہیں، نہ بوٹی مک دیے نہ روٹی مک دیے۔ میرے نبی دے لعاب وچ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ آؤ ذرا سارے مل کے قرآن نو سینے نہ لا لو، پریشانیاں دور ہو جان گیاں۔ پیراں کو تویز لکھا کے گلے چ پا لیندے ہو، ایک آیت پیر لکھ دے وے تے کہندے ہو شفا مل گئی۔ یہ ساریاں قرآن دی آیتاں سینے وچ محفوظ ہو جان۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اس مسجد کو آباد کرو۔ اگلے سال جب جلسہ تھیوے تیری چھت وہ میں چندہ نہیں مانگ رہے، ویسے میں تو نہیں چھت پہ جائے، تجھے نہیں پاؤ گے پہ جائے گی انشاءاللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، سدا آنا قبول فرمائے۔ میرا بھائی ریاست علی فروقی یہ توڑے ہی مہمان ہے تو میرا بھی دوست ہے، یہ 2 منٹ نعتیہ کلام پیش کرے گا، سارے حضرات اللہ دی رضا واسطے خدمت کرے سو۔ اس تو بعد جناب قاری غلام فرید طیب صاحب اپنا کلام پیش کریں گے، اس تو بعد مولانا قاسمی صاحب کا تفصیلی بیان ہوئے گا۔ زندگی باقی ملاقات۔